والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، آج ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. حضرات، یہ راتیں، یہ گھڑیاں کتنی عظیم ہوتی ہیں اور کتنی بابرکت اور کتنی مبارک ہوتی ہیں، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں داخل ہوتے تو بالکل تیار ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، بیویوں کو، اپنے بچوں کو بھی جو ہے سونے نہیں دیتے تھے. کہتے تھے کہ آج کی رات جو ہے، یہ جو آخری عشرہ ہے، اس میں عبادتیں کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے. اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آخری عشرے میں اپنے سارے گھر والوں کو جگاتے تھے، نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ یہ آخری عشرہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے 10 دنوں میں ایک مرتبہ اعتکاف کیا، اس رات کو پانے کے لیے جو لیلۃ القدر ہے. جبرائیل علیہ السلام آگے کہا کہ اللہ کے نبی اس میں جو ہے وہ رات نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کے پھر 10 دن اعتکاف کیا، پھر بھی آگے بتایا گیا کہ اس میں بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ بھی جو ہے اعتکاف کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ محمد، رمضان کے آخری عشرے میں، اس میں بھی طاق راتوں میں یہ رات رکھی گئی ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. تو سبحان اللہ، اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس رات کی تلاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی. اس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک جگہ جھگڑا ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کو اصلاح کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے پہنچے. صلح کے لیے پہنچتے ہی جو ہے وہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اب وہ رات ہر سال بدلتی رہتی ہے. غلط فہمی ہے لوگوں میں. لوگ جو ہے 27ویں رات کو جو ہے باقاعدہ جاگتے ہیں، اس رات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور باقاعدہ جاگتے ہی عبادتیں کرتے ہیں. جاگنا چاہیے، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ وہ 27ویں رات ہی ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اعتکاف کیے. البتہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سال وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا. ایک صحابی آ کے کہا، اللہ کے نبی، میں بہت دور سے آتا ہوں، اتنا عشرہ میں جاگ نہیں سکتا، مجھے وہ رات بتا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 21ویں رات آ جائیے آپ. دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 23ویں رات بعد صحابہ کو بتایا،
اور ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات بتایا. مطلب یہ ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، ایک رات متعین نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میرے بھائی اصل آدمی جو ہے اس رات کو پانے والا ہی کامیاب انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو آدمی اس رات کو چھوڑ دیا اس سے چھوٹ گئی، گویا کہ اس نے پوری خزانوں سے محروم ہو گیا، پوری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. کتنی بڑی رات ہے وہ، تھوڑا سوچئے تو صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. جب قرآن مجید نازل کیا تو وہ رات قدر والی ہو گئی. ہم بھی جب قرآن مجید سے جڑ جائیں گے تو ہم بھی بہت بڑے بن جائیں گے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. 80 پر 4 سال سے بھی زائد عبادت کرنے کا ثواب. لوگ جو ہے ترجمہ کرتے ہیں 1000 مہینوں کے برابر، غلط ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی افضل ہے. اور کتنا افضل ہے اللہ خوب جانتا ہے. تو اس لحاظ سے میرے بھائی پتہ کیا چلا کہ یہ رات بڑی افضل رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ سارے فرشتے، رحمتوں والے فرشتے نزول کرتے ہیں. اور وہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے کنکر کے برابر فرشتے نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ، رحمتوں والے فرشتے. اور جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے دنیا میں آتے ہیں، نزول کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں جو ہے پورے سال میں ہونے والے فیصلوں کی باتیں طے کی جاتی ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی رات ہے. کب تک رہتی ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. لوگوں کو جگانے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ہم قیام اللیل وتر پڑھا کے بھیج دیتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو رات جاگ لیا، اب جا کے سو جاتے ہیں. سحری بھی چھوٹ گئی، فجر بھی چھوٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ، کہا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. وہ سمجھ لیے روزے کا مطلب خالی پیاسے بھوکے رہنا بس. نماز چھوٹ جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، گالی بکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں روزے کا مطلب کیا ہے؟ بھوکے پیاسے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی بےہودہ کام کرنا نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تو روزہ فرض کیا ہے تمہیں متقی بنانے کے لیے، اور تم روزے کی حالت میں جو ہے برائی کا کام کرتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جسے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السِّحْرُ، کتنے لوگ جاگنے والے ہیں راتوں میں انہیں نیند کے جانے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. یعنی جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف بیٹھے رہنا ہے کیا؟ نہیں. جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وعظ و نصیحت کی باتیں سننا ہے، عبادتیں کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، ہو سکے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور اس میں جو ہے اللہ کی یاد کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی یہ رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ میں اس رات کو پاؤں تو کیا پڑھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھایا؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ لوگ تھوڑا سامنے آ جائیں، وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے. اب بھی تھوڑا قریب آ جائیں، آنے والوں کے لیے تھوڑا آسانی ہو جائے گی.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی جب وہ رات پاؤں تو میں کیا پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، بہت پیاری دعا ہے اور مختصر دعا ہے اور کتنا معنی خیز دعا ہے، آپ غور کیجئے. اللہم انکا عفون، اے اللہ تیرا نام ہے عفو، معاف کرنے والا. تحب العفو، تو معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے. کتنا پسند کرتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک انسان 60 سال 70 سال گناہوں میں سیاہ کاری میں گزار دیا، ایک سجدہ کرتا ہے انسان روتے ہوئے، ایک سجدہ کرتا ہے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اے اللہ میں نے زندگی میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس کا ایک آنسو کا قطرہ اس کی زندگی میں کیے ہوئے 70 سالہ گناہوں کے دھبوں کو دھل دیتا ہے. سبحان اللہ. کتنا رؤوف الرحیم ہے اللہ تبارک و تعالی. انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو آدمی ایمان لاتا ہے، گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. معمولی بات نہیں ہے. اللہ کتنا بخشنے والا ہے. اس کی رحمت کے سہارے سے اللہ سے مانگنا ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر جمع کا صیغہ ہے فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما. سب کو یاد ہے دعا ہے؟ پڑھی اللہم. اکثر دیکھا جاتا ہے صرف جو ہے میں پڑھاتا ہوں کبھی تاخرات میں، اس کے بعد پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ 100-200 مرتبہ پڑھیے. اس میں سے ایک بار بھی قبول ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اگر کسی کو یاد نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ آج رات اتنی بڑی ہے، آپ ایک 15 منٹ بھی آپ نکال کے بیٹھ کے پڑھیں گے، وہ دعا یاد ہو جائے گی آپ کو ہمیشہ کے لیے. تو یہ دعا صرف مخصوص تاخرات کے لیے تو بتائی گئی، آپ عام حالتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت پیاری دعا ہے. تو حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رات یہ آخری عشرے میں رکھی گئی ہے، اس کو پانے کی کوشش کریں. میں وہ واقعہ پھر یاد دلانا چاہتا ہوں. وہ واقعہ ہمیں آج سمجھ میں آتا ہے کہ جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ 2 بھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں آئے تھے، ایمان لائے تھے، دونوں عمل کرنے لگے عملی زندگی میں. ایک بھائی اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، شہید ہو گیا. اور شہید ہونے کے والے کا مقام کتنا بڑا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شہید ہونے والوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے پیٹوں میں جو ہے ان کی روحوں کو رکھتا ہے، وہ جنت میں جو ہے خوشی کے ساتھ گھومتی رہتی ہے. تو اس لحاظ سے میرے بھائی، وہ صحابی کہتے ہیں کہ 2 بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایک ہی وقت میں ایمان لایا اور عمل کرنے لگے. ایک بھائی اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. شہید ہونا بہت بڑی نیکی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرے بھائی عمل کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی موت کہاں ہوئی؟ بستر پہ ہوئی، وفات پا گئے. اب سوال یہ ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھائی جو بعد میں بستر پہ مرے، جنت کے وہ دروازے کے پاس کھڑے ہیں، فرشتہ ایک آیا باہر آ کے بعد میں مرنے والے بھائی کو جنت میں بلا لے کے چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد شہید ہونے والے کو بلا کے جو ہے جنت میں لے کے چلا گیا. ابو طلحہ کو پریشانی ہوئی کہ ایک بندہ جو شہید ہو گیا ہے اسے بعد میں جنت مل رہی ہے، جو عام بستر میں انتقال ہوا ہے اس کو پہلے جو ہے جنت مل رہی ہے. آگے صحابہ سے ذکر کیا، سارے صحابہ پریشان ہو گئے. واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچا خواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان کی؟ کہا کہ میرے صحابہ، وہ بھائی جو بعد میں بستر پہ مرا، کیا اسے ایک رمضان زیادہ ملا کہ نہیں؟ رمضان ملا کہ نہیں زیادہ اسے؟ اور اس میں رمضان میں جو ہے روزے رکھا کہ نہیں؟
اور اس میں جو ہے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کیا کہ نہیں، اب وہ رات اسے مل گئی تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا درجہ دے دیا. سبحان اللہ. شہید ہونے سے بھی بڑا مقام ہم حاصل کر سکتے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو زبانی طور پہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں مر مٹنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ موقع ابھی آیا نہیں. یہ موقع تو ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جو ہے اپنی نیند کو قربان کریں اس رات کی تلاش میں. انشاءاللہ کوشش کریں گے، ایسے ہی آخری دن تک رہیں گے انشاءاللہ. اپنے دوست و احباب کو بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. کتنی پیاری پیاری باتیں، کتنا پیارا ماحول انشاءاللہ سب کو مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے جس آپ کو ملا ہے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی لے کے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو آدمی کسی بھائی کو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو نیکی جو بھائی کرتا ہے اس کے برابر اسے بھی ثواب دیا جاتا ہے. آپ کا بھائی آیا، اسے ہدایت مل گئی، وہ نمازیں پڑھا، آپ کو آپ کی نماز پڑھنے کے ثواب کے ساتھ ساتھ جو بھائی جو آپ کا نماز پڑھا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اس میں کم نہیں ہوگا. الگ سے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب آپ کو ایکسٹرا عطا کرے گا. تو ہم جو ہے مفتاح الخیر ہونا چاہیے. ایک مومن کیا ہوتا ہے؟ مفتاح الخیر، خیر کی چابی والا ہوتا ہے. ایک کافر مناع للخیر ہوتا ہے، خیر کو روکنے والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہزاروں مہینوں سے افضل رات ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رات نصیب فرمائے. اللہم آمین. حضرات جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آیت میں 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کتنی جامع بات بتائی، 4 باتیں بتائی ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. دنیا میں آتا ہے انسان جانے کے لیے. کبھی آپ نے دیکھا ہے آنے والا ہمیشہ کے لیے رہ گیا؟ نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلطنت کے مالک آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، دنیا میں بڑے بڑے جنگجو آئے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی قبر نہیں. اپنی موت سے کوئی آگاہ نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے. سامان تو جو ہے جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے 100 سال کا اٹھا کے رکھا ہے، اس کی 10 نسلیں کھا سکتی ہیں، پر جو ہے اسے ایک لمحے کی جو ہے بات نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے. تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور موت بھی کیسے آئے گی؟ قرآن مجید سے پوچھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آتی ہے نہ 1 سیکنڈ پہلے آتی ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا تو کچھ ایکسیڈنٹ میں کچھ مار لگ گیا، شاید اس کی عمر اور بھی بڑی ہوگی. ایسا نہیں ہے. موت مقدر میں لکھی ہوئی وقت پہ آتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کئی لوگ بڑی بڑی 3 منزلہ بلڈنگ سے نیچے گرتے ہیں، چوٹ تک نہیں آتی. کتنے لوگ ہیں ٹھوکر سے مر جاتے ہیں، ٹھوکر بھی ان کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو موت کے بارے میں ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں تو جانا ہی ہے اور وقت پہ جانا ہے. ہر ایک کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر بتا دیجئے ان لوگوں کو جو موت کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے، موت کے نام سے بھاگتے ہیں. تفرون منه فانه ملاقيكم، تم کتنی دور بھاگو وہ تمہیں پہنچ کے رہے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر ایسے غیب کے جاننے والے کی طرف تم لوٹا ہو جاؤ گے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ سارے باتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. موت اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कौम आद के लोग जो है हाथों से पहाड़ों को तराशते थे, बड़े बड़े पहाड़ों को तराशते थे और उसमें जो अपने मकानात बनाते थे। अल्लाह ने फरमाया इससे भी कितनी बड़ी मकानात आप बना लो, कितने बंद कमरे बना लो, मौत तुम तक वक्त तो आता है पहुंच के रहेगी। चाहे कितने भी बड़ा मजबूत आप किला बना ले, वो मौत उसमें घुस के रहेगी। अल्लाह अकबर। दुनिया से एक दिन जाना है मेरे भाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गैब के 5 कुंजियां बयान किया। किसी को मालूम है? गैब के 5 कुंजियां। ये गैब के 5 बातें अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह। आपको नहीं मालूम है, मैं बता देता हूँ। आखिर में जब पूछेंगे तो इंशाल्लाह आप जवाब देंगे इंशाल्लाह। बाज़ लोग, मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है, यहीं पर रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन दिमाग जो है कहीं और रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा गौर कीजिए क्या बात हो रही है, अपने दिलों को नरम कीजिए। अल्लाह के बंदो, मामूली बात नहीं है। अल्लाह ने जो आयतें फरमाई है, दुनिया में लोग मन घड़त किस्से वाक़िया सुनाते हैं, आपके सामने कुरान की बातें हो रही हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान के बारे में प्यारे नबी ने फरमाया उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी मा खरज मिन्नी इल्ला हक़्क़ुन। कहा कि ऐ अबू हुरैरा लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, मेरी ज़बान से अल्लाह की कसम हक़ के अलावा कुछ भी निकलेगा ही नहीं। बाज़ लोग मना की अबू हुरैरा को, क्या जी तुम क्या बात भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकलती, लिखते जाते हो लिखते जाते हो, हंसते हैं तो लिखते जाते हो। शिकायत की अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी बाज़ लोग मुझे मना कर रहे हैं, आप जो कुछ बोलते मैं लिखता हूँ, मैं याद रखता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लिखते जाओ, मेरी ज़बान से जो है हक़ ही निकलेगा। वह हक़ वाली बातें हम सुन रहे हैं। गैब की 5 बातें हैं। पहली बात इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आने वाली है। किसी को मालूम है? बहुत सारे लोग बताए थे 2020 में आने वाली है, 2020 भी चला गया। क़यामत का इल्म अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं है। कोई बोलता है तो वो झूठा है, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम सच्चा है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह। इस कायनात के सबसे अफजल तरीन इंसान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी शक्ल में आके पूछा था, या मोहम्मद मतस्साअह, क़यामत कब आने वाली है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जो इंसानी शक्ल में आए थे, बल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल। पूछने वालों के शायद मेरे से ज़्यादा इल्म होगा इसके बारे में, मुझे नहीं मालूम है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? वो तो मुझे भी नहीं मालूम है। किसको? फरिश्तों के सरदार को भी नहीं मालूम और इस कायनात के सारे इंसानों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मालूम। तो कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रखते हैं? गलत बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा। अल्लाह ताला ने फरमाया आप कह दीजिए पैगंबर, अगर मैं नफ़ा और नुकसान का इल्म मुझे होता, वलो कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत ज़्यादा भलाइयाँ कमा लेता, मुझे कोई नुकसान ही नहीं होता। जंग उहद में इतने सहाबा मारे नहीं जाते अगर गैब का इल्म होता। तो गैब का इल्म होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने सहाबा मारे नहीं जाते। तो गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं है। हाँ, बाज़ बातें अल्लाह ताला गैब के फ्यूचर में होने वाली बातें प्यारे नबी को बताया, इसलिए बताया कि आपकी उम्मत वो गुनाहों में मुब्तला ना हो। शराब आम हो जाएगी, गाना बजाना आम हो जाएगा, मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए तो आपकी उम्मत जो है उससे बचना है। इसलिए बाज़ बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। गैब का इल्म आपको भी नहीं था। तो पहला इल्म जो है क़यामत के बारे में अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस। बारिश कहाँ होने वाली है
کتنی مقدار میں ہونے والی ہے، کب ہونے والی ہے، یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ ہاں اندازے سے بول سکتے ہیں، کتنے اندازے جھوٹے ہو جاتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے آج بارش ہوگی، اس دن تو بارش ہی نہیں ہوئی، ہوتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکا، لڑکا ہے کہ یا لڑکی، اور وہ نیک بننے والا ہے کہ بد بننے والا ہے، کیا کرنے والا ہے دنیا میں آ کے، اس کا علم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ جو ہے آخری مرحلے میں کوئی جان بھی سکتا ہے، لیکن وہ لڑکا یا لڑکی نیک بننے والے ہیں یا بد بننے والے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کے دن ایک انسان کیا کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کی موت کہاں واقع ہونے والی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں، اس کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لے، یہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اس میں سے ایک سب سے بڑی چیز موت ہے۔ انسان کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہی ہے۔ جب جانا ہی ہے، کامیاب انسان کون ہے؟ جانے کے لیے آخرت کی تیاری کرنے والا کامیاب ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، اللہ کے دشمن بھی آئے چلے گئے، اللہ کے چہیتے بھی آئے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک فرشتہ آیا، کہا کہ موسیٰ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی روح میں نکالوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا اس کو، اور فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی۔ صحیح روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا تھپڑ مارا، اور سوچو تو صحیح وہ کیا طاقت ہوگی پیغمبر کے پاس۔ فَوَقَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک فرعون کے آدمی کو جو ہے صرف دھکا دیا تو جو ہے مر گیا۔ پیغمبر کے پاس جو ہے کیسی طاقت ہوتی ہے، تو مارنے سے جو ہے فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی، سیدھے اللہ کے پاس فرشتہ پہنچا، کہا کہ اللہ کیسے بندے کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے، تو وہ بندہ تو جو ہے آنا ہی نہیں چاہتا اور مجھے مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ کو سیدھا کیا، کہا کہ جاؤ، میرا وہ چہیتا بندہ ہے، ان کو جا کے کہو موسیٰ اپنا ہاتھ گائے کے پیٹ پہ رکھو، اور آپ کے ہاتھ تلے جتنے گائے کے بال آئیں گے، ایک ایک بال کے بدلے مزید 1 سال تمہیں ملنے والا ہے۔ جا کے پیغام سنا دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اب یہ مدت ہو جانے کے بعد پھر کیا ہے؟ کہا پھر مرنا ہی ہے، پھر ایک دن مرنا ہی ہے، کیا مرنا ہی ہے؟ اے اللہ ابھی راضی ہوں میں۔ سبحان اللہ، کائنات کے سب سے چہیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون، مشرکین کہہ رہے تھے جب اسلام پھیل رہا تھا، پھول رہا تھا، بڑھ رہا تھا، تو مشرکین نے آخر میں کہا چھوڑو جی ان کے دین کو، کب تک پھیلے گا ہے؟ لوگ بولتے ہیں نا ابھی بھی، کب تک پھیلے گا ہے؟ جب تک یہ زندہ ہے، یہ مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا، چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اے محمد، یہ قانون تو آپ کے لیے بھی ہے، آپ کو تو اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا وہ لوگ جو آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں ان کو رہنا ہے کیا؟ ان کو بھی جانا ہے، ان کو تو بھی جانا ہے جو آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی حالت میں تھے، آپ کا سر مبارک میرے گود میں تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بازو میں ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، پیارے نبی ہاتھ بار بار ڈال رہے تھے اور اپنے چہرے پہ مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، ان للموت لسکرات، ہاتھ ڈال رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یقیناً سکرات کا عالم بڑا ہی خطرناک عالم ہے، بڑا ہی مشکل کن مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے اس کائنات کے سب سے عظیم انسان؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی موت کا وقت کیسا تھا؟ کتنی تکلیف میں آپ تھے؟
بار بار پانی میں ہاتھ ڈال رہے، چہرے پہ مل رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہو گئی، دنیا جو ہے صحابہ کے آنکھوں کے سامنے سیاہ ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، واقعتاً اندھیرا ہو گیا۔ وہ صحابہ جو کہتے ہیں کہ جب مدینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قدم پڑا تو پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا، جب پیارے نبی کی وفات ہو گئی تو پورا مدینہ جو ہے تاریک ہو گیا، صحابہ کے آنکھوں کے سامنے جو ہے اندھیرا چھا گیا۔ آپ بھی دیکھتے ہیں بسا اوقات کوئی بڑا حادثہ آپ کو سنایا جاتا ہے، آپ کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، غم کے امتحان میں ڈوب گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے پیارے نبی کو جو سکرات کی حالت میں نے دیکھا، اس کے بعد سے دنیا میں کسی کو دیکھی تو مجھے تکلیف ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اتنی بڑی تکلیف کو میں برداشت کر لی، میں نے دیکھا آنکھوں سے کتنی تکلیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی۔ اور یہ عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرا۔ اب سارے صحابہ پریشان، عمر رضی اللہ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفات کا لفظ استعمال کرے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں گستاخ ہے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے۔ بولو کیا بولنا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وفات نہیں پائے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ بدعقیدگی ہے یہ، کتنے لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو یقین نہیں آیا، تلوار لے کے کھڑ گئے، تلوار لے کے کھڑ گئے۔ کسی صحابی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ عمر کو سمجھائے۔ جب پوری امت کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، پوری امت کو سہارا دینے والی شخصیت وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے بہادر انسان تھے، سیدھے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردے کو کاڑا اور بوسہ دیا اور سیدھے جا کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی تقریر کرنے لگے، کہنے لگے لوگوں من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، کیا وہ وفات پا جائیں یا اللہ کے راستے میں جو مارے جائیں تو کیا تم لوگ ایڑیوں کے بل پلٹ کے مرتد ہو جاؤ گے؟ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آیتیں پڑھی، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ آیت ایسا لگتا ہے کہ ابھی نازل ہو رہی ہے، ابھی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کان کھول کے سن لے وہ آدمی جو یہ کہتا، جو آج تک محمد کی عبادت کرتے ہوئے آ رہا تھا، آج محمد الرسول اللہ وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ جو آدمی ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، کان کھول کے سن لو، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، کبھی اسے موت نہیں آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، ایک اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی تو میرے بھائی کتنے سخت دل ہیں ہم، ہاں آج کتنے سخت دل ہو چکے ہیں ہم۔ خود جو ہے کتنی مرتبہ کسی کی موت کی خبر ہمیں خود دیتے ہیں، لوگ ہمیں سناتے ہیں، کتنے جنازوں کو اپنے کندھوں پہ ہم اٹھاتے ہیں، کتنے جنازوں کو ہم نلاتے ہیں اور کتنے جنازوں کو ہم دفن کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، ایک دن آنے والا ہے ہماری بھی موت کی خبر لوگ دیں گے، ایک دن آنے والا ہے ہمیں بھی لوگ نہلائیں گے، ایک دن آنے والا ہے ہمیں بھی لوگ کندھے پہ لے کے جائیں گے، ایک دن آنے والا ہے ہمیں بھی لوگ قبر میں ڈال کے جو ہے مٹی ڈال دیں گے۔ ایک دن آنا ہی ہے، جو لوگ ندا دیتے تھے ان کے ساتھ بھی ہوا، آج ہم ندا دے رہے ہیں کہ فلاں وفات پائے، فلاں وفات پائے، ہماری بھی ایک آواز ہوگی۔ اللہ اکبر، تھوڑا سوچو تو صحیح، وہ لمحہ آنے والا ہے میرے بھائی، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان
اچھی موت کی تلاش کریں، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو ہمیشہ یاد کرو۔ واقعتاً لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، آپ کسی خوشی میں ہیں، تھوڑی ایک لمحے کے لیے موت کو یاد کرو، آپ کی لذت جو ہے غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرنے کی تعلیم دی ہے۔ جو آدمی ایمان والا ہوتا ہے، اپنی جو مختصر سی زندگی اللہ نے جو 60 سال دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جس آدمی کو اللہ 60 سال دے دیا، آخرت میں اسے عذر پیش کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا، کوئی موقع ہی نہیں اس کے لیے۔ 60 سال بہت بڑی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر اس پہ جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے جب اس کی روح نکالنے کے وقت آتے ہیں کہتے ہیں، جب اس کی روح نکلتے وقت اسے 2 چیزوں کا غم ہوتا ہے۔ ایک غم جو ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، ایک غم ہوگا، اور دوسرا غم میں جا رہا ہوں، میرا ٹھکانہ کیا ہے مجھے معلوم ہے۔ 2 غم لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، روح نکلتے وقت فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں، وَأَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اب تو تمہیں کوئی غم نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ تو جنت ہے، اور جنت میں جو ہے آپ کا عظیم جو ہے نعمتوں سے تم نوازے جاؤ گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم تمہارے خاندان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتا ہے؟ ایک مختصر سا واقعہ دیکھیے، واقعۃ الرجیع، ایک واقعہ ہوا سیرت کی کتابوں میں ہے۔ بنو عامر کے لوگ، ایک قبیلے کے لوگ پیارے نبی کی خدمت میں آئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے قبیلے کے لوگ سب ایمان لے آئے ہیں، سب ایمان لائے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمارے قبیلے کے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آپ اپنے صحابہ کو بھیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 چنندہ صحابہ، 10 صحابہ جو بہترین قرآن کی تلاوت کرنے والے اور زبردست علم رکھنے والے 10 صحابہ کو بلایا، ان کا امیر بنایا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، نام یاد رکھنا۔ اس صحابی کو بنا کے بھیجا، یہ 10 صحابہ اس قبیلے کے ساتھ گئے۔ جانے کے بعد یہ قبیلے والے اپنے قبیلے میں لے جا کے اعلان کر دیے، ہنسنے لگے، کہا کہ ہم تمہیں لائے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، تمہیں مارنے کے لیے لائے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا دھوکہ! اگر پیارے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو پیارے نبی اپنے 10 صحابہ کو مارنے کے لیے بھیجتے۔ کہاں ہے وہ لوگ غیب کا دعویٰ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ پیارے نبی نے 10 صحابہ کو بھیجا اور 10 صحابہ کے بارے میں غداری کی گئی۔ 10 صحابہ فوراً وہاں پر پہاڑ تھا، پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ ان کے پاس 100 کے تیر انداز تھے، سارے لوگوں نے جو ہے تیر برسانے کی بات کہی کہ نیچے اتر جاؤ، چھوڑ دیں گے ہم۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا، جنگ بدر میں یہ صحابہ جو ہے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو مار دیا تھا۔ اب ان کے دل میں آگ جو ہے، ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ان لوگوں کو حاصل کرے اور انہیں قتل کرے، ان کے ساتھ مصلح کرے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آدمی کو جو ہے مارنے کے بعد بھی اپنی حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے کان کاٹتے تھے، اس کی ناک کاٹتے تھے، ہاتھ کاٹتے تھے، کاٹ کے اس کا ایک ہار بنا کے جو ہے اپنے گلے میں ڈال کے پھرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ صحابہ کو حاصل کیا تھا۔ تو اس میں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طریقے سے بلایا گیا۔ 7 صحابہ اتر کے آ گئے، 7 کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ ان میں سے 3 صحابہ تھے،
3 صحابہ نے کہا کہ ہم کافر کے وعدوں پہ بھروسہ ہی نہیں، ہم نہیں آئیں گے۔ اس وقت میں اور 2 صحابہ کو تو شہید کر دیا گیا۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ جو امیر تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تیرے راستے میں شہید ہو رہا ہوں، مجھے شہید ہونے کا غم نہیں ہے، میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، اے اللہ ایک جان ہے، ایسی 1000 جان بھی ملے تیرے راستے میں دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اے اللہ میرا ایک سوال ہے، ایک دعا ہے، دعا یہ ہے کہ اے اللہ جب میں شہید ہو جاؤں گا، اے اللہ یہ مشرکوں کو، یہ مشرکین کا ناپاک ہاتھ میرے جسم تک نہ آئے، میری لاش کی حفاظت تو کرنا۔ سبحان اللہ، شہادت سے قبل دعا کی، اور تیر اندازوں نے تیر برسائی، شہید بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ جب اپنے بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، یہ مینڈک بھی اس کی فوج بن جاتی ہے، یہ پانی بھی اس کا فوج بن جاتا ہے، اور یہ ٹڈیاں اس کی فوج بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا، بڑی بڑی شہد کی مکھیاں، اور بڑا سے بڑا جھنڈ آ گیا، اور مارنے کے بعد مشرکین نے 1000 کوشش کی کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش کو حاصل کریں۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی، کسی مشرک کا ہاتھ تک ان تک نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی دنیا میں بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی حفاظت کرتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے فضیلت؟ جو ایمان لانے کے بعد ثابت قدم ہو جاتے ہیں، دین میں پیچھے ہٹتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بہت سارے لوگ ایمان لاتے ہیں، ایک کنارے پہ کھڑتے ایمان لاؤ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اسلام میں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کیا تمہیں بھلائی آتی ہے، کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا ایمان میں رہتے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اللہ کی جانب سے کیا آزمائش آئی، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تھوڑا پریشانی آئی، دین کو چھوڑ کے جو ہے پہلی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ جو کنارے پہ کھڑ کے عبادت کرتے ہیں، ملا تو آتے، نہیں ملا تو چلے جاتے، ان لوگوں کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ مفاد پرستی کے لیے اسلام پہ نہیں آنا۔ اسلام میں آزمائش اللہ کی لازمی ہے، آپ ایمان لائیں گے تو اللہ اس راستے میں تمہیں آزمائے گا۔ ام حسبتم ام تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، خباب بن ارط رضی اللہ عنہ مشرکین بے حد ستانے لگے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے نبی بے حد ستاتے ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں لی ان لوگوں نے، اللہ کے نبی ذرا بد دعا کرو نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سیدھے ہو گئے، کہا کہ خباب اتنا جلدی بے صبرے ہو گئے ہو، ایمان لانے کے بعد تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایمان لانے کے بعد تم سے پہلے لوگوں کو اللہ ایسے آزمایا کہ ان کے بدن کے گوشت کو آروں کے ذریعے سے چیرا گیا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، لیکن ان کے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آیا، اور اتنا جلدی بے صبرے ہو گئے خباب۔ یہ ایمان کے بعد آزمائش لازمی ہے، صبر کرو، ہم بد دعا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کا ایمان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ دنیا عارضی زندگی ہے، اس دنیا میں جو ہے آخرت کی طلبی کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ آدمی کے پاس کتنا بھی مال ہو، اس کی سانس کب رکتی ہے اسے خود نہیں معلوم۔ دیکھیے صحیح بخاری کا واقعہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہداء جو ہے جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، شہید بندوں میرے راستے میں تم نے جان دی ہے، کچھ نعمتیں چاہیے کیا؟ فرشتے شہید بندے کہتے ہیں، اللہ تو نے ہمیں جنت میں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے مانگو، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ کس سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ شہید بندوں سے جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے جان دے دی، ان سے پوچھتا ہے کیا نعمتیں چاہیے؟ تو شہداء تو سب کچھ ملا ہے، اللہ ایک خواہش ہے۔ پوچھتا کون ہے؟
اللہ ہے. جب بندے جواب دے رہے ہیں اے اللہ ایک خواہش ہے, اللہ کہتا ہے کہ بندو بولو تمہاری آرزو پوری کی جائے گی. بندے کہتے ہیں اللہ خواہش ہے کہ پھر دنیا میں جائیں. پھر دنیا میں جائیں. دنیا میں جانے کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا کمائیں, دنیا میں جا کے اے اللہ پھر سے تیرے راستے میں شہید ہو جائیں, شہداء کا جو اور بڑا مقام ہے وہ حاصل کریں. اللہ کہتا ہے بندو تمہاری یہ مراد پوری نہیں ہوگی, تمہاری یہ مراد پوری نہیں ہوگی. میں نے لکھ دیا ہے جو آیا وہ پھر نہیں جائے گا. مطلب کیا ہے میرے بھائی, ہمیں جو مدت دی گئی ہے زندگی میں 40 سال 50 سال, یہ جو گزر جائے گی پھر ہمیں آنا نہیں ہے. کروڑوں سال وہاں رہنا ہے, کروڑوں سال رہنا ہے. کتنی بڑی بات. شہداء کو بھی وہ موقع نہیں ملتا ہے. یہ زندگی کو غنیمت جانو, اللہ کی قسم میرے بھائیو, یہ زندگی کو غنیمت جانو. یہ زندگی کو صحابہ غنیمت جانے, تبھی تو اس دنیا کو اپنے پیر کے ٹھوکروں پہ رکھے تھے. یہ دنیا کی محبت انہیں جو ہے آخرت سے غافل ہی نہیں کر سکتی تھی. آج ہمیں دنیا کے لیے دین کو بھی بیچ دیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس لحاظ سے شہید بندے بھی جو ہے اللہ سے جب عمر مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی زندگی نہیں لوٹانے والا ہے. تو زندگی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو جو ہے اس کی ہمیں قدر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ العصر نامی ایک سورہ ہی نازل کیا. والعصر, قسم ہے زمانے کی. اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کبھی سورج کی قسم, چاند کی قسم, ہاں کبھی جو ہے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ کھائے. کیا مطلب ہے؟ سورج اور چاند کی قسم یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. وقت کی قسم اللہ کھائے ہیں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. وقت کی اہمیت ہے, یہ وقت چلا گیا پھر لوٹ کے نہیں آنے والا ہے. تو اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی یا زمانے کی قسم کھائی. میرے لیے اور آپ کے لیے اجازت نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا ہے. میرے باپ کی قسم, ماں کی قسم, کوئی ماں باپ کی قسم کھایا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھایا گویا کہ اس نے شرک کیا. انسان کے دو گھر ہوتے, ایک گھر زمین کے اوپر اور ایک گھر زمین کے اندر. زمین کے اوپر میں گھر میں انسان کو 50 سال 60 سال رہنا ہے بس, اور زمین کے اندر والے گھر میں انسان کو کروڑوں سال رہنا ہے. اب دیکھیے کون عقل مند ہے؟ وہ انسان جو زمین کے اوپر گھر ہے اس کو بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا, 60 سال بھی لگا دیتا اسے گھر اچھا بنانے کے لیے. بناتا اس میں داخل ہونے سے پہلے یہ خود قبر میں داخل ہو جاتا. کتنے لوگ ایسے ہیں گھر بناتے ہیں اس کا قدم گھر میں پڑنے سے پہلے اس کی قبر آباد ہو جاتی ہے. کتنا افسوس ہے اس انسان کے لیے جو اس 60 سال والے گھر کو ایسی تیاری کرتا ہے, ایسا بناتا ہے, ایسا سجاتا ہے, اسے کیسے رکھنا ہے, اور گرمی ہو تو کیسے بچا جا سکتا ہے, سردی ہو تو کیسے بچا جا سکتا ہے, کیسے اس کو تیاری کرتا ہے. اور نیچے والے گھر کی تیاری کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثا, جب مرتا ہے تو آدمی 3 چیزیں اس کے پیچھے آتے ہیں. اس سے پہلے درس میں ہی بتایا تھا, کوئی بولیں گے؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا نہیں. بارک اللہ فیکم, آپ نے کوشش کی ہے. پہلا اہلہ, اس کے بیوی بچے خاندان والے دوستان جو ہے, آج ہمارا قریبی رشتہ دار چلے گیا نہ بول کے جو ہے اسے نہلا کے کپڑے پہنا کے اس کی قبر تک آتے. کوئی آپ نے دیکھا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کے انتقال ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ سویا ہے کہ قبر میں؟ نہیں سوگا.
باپ کے مرنے کے بعد باپ کا وفاداری کو ادا کرنے کے لیے کیا قبر میں ان کے ساتھ سویا ہے تنہائی میں ساتھ دینے کے لیے؟ نہیں، جا ہی نہیں سکتا کوئی. تو اہلہ، اس کے گھر والے جاتے، وہ مالہ، دوسرا کیا ہے اس کا مال بھی، اگر مالدار ہے تو اس کی گاڑیاں بنگلے جو بھی لوگ ساتھ لے کے جاتے، وہ عملہ، اس کا عمل بھی جاتا ساتھ میں. فیرجع اثنان، دو لوٹ کے آ جاتے، اہلہ و مالہ، اس کے خاندان والے، اس کے بنگلے گاڑیاں جو کچھ اس کے پیچھے گئے تو سب کچھ کیا ہے، سب لوگ لے کے آ جاتے. اگر انگوٹھی بھی پہنا ہے لوگ وہ بھی نکال دیتے نہلاتے وقت، کیونکہ یہ بھی جو ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اور کوئی بھی آج تک کسی انسان کے کفن میں کوئی پیسہ نہیں رکھا ہے، نہ کوئی جو ہے خبر میں کوئی اس کے لیے خزانہ رکھا ہے آج تک، چاہے کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو. چھوڑ کے آ جاتے. کیا باقی رہتا؟ عمل. اللہ اکبر. اس عمل کے لیے تیاری کرنا. عقل مند انسان کون ہے؟ جو قبر میں ساتھ آتا اس کی فکر کرتا. جو قبر میں ساتھ نہیں آتا ان کا حق ادا کرو، لیکن اس کے پیچھے پڑھ کے اس کو برباد مت کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی قبر میں جاتا ہے تو اس کے نام اعمال اس کے ساتھ آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو ایک خوبصورت نوجوان اس کے قبر میں آتا ہے. صحیح روایت ہے. اور وہ انسان خوش ہو جاتا ہے کہ تم کون ہو. وہ کہتا انا عملک الصالح، بندے تیری نیکیاں ہیں یہ، اللہ تعالیٰ تیری تنہائی کو دور کرنے کے لیے مجھے ایک خوبصورت نوجوان بنا کے قبر میں بھیجا ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. نام اعمال کا فائدہ ہوتا ہے میرے بھائی. دنیا میں جاتے ہوئے کچھ کر کے جانا ہے. سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. سورج ڈوب بھی جاتا ہے تو کچھ لالی باقی رہتی ہے. ہمارے جانے کے بعد بھی کچھ نیکیاں ایسے کر کے جائیں دنیا میں، ہماری دنیا میں جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نیک ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس کے پاس نیک فرشتے آتے ہیں، اس کی روح کو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں اور اسے جنت کا ایک لباس لاتے ہیں اور اس کی روح کو اس میں لپیٹتے ہیں اور آسمانوں میں لے کے جاتے ہیں. اور آسمانوں میں پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، سارے فرشتے آسمان کے دروازے کھولتے ہیں. کہتے ہیں کون ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے، جنت کا اتنا بڑا اچھا عطر لگایا گیا ہے ان کو. کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے. سب فرشتے مبارک بادی دیتے ہیں. دوسرا آسمان کے دروازے کھولتے ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے اس روح کو چھوڑنے کے لیے دوسرے آسمان تک آتے ہیں اور دوسرے آسمان کے فرشتے کھولتے ہیں دروازہ، مبارک بادی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مومن بندہ ہے، دنیا میں اللہ کی یاد میں تھا، اللہ تعالیٰ اس کی روح نکالا ہے، اسے جو ہے بڑی مبارک بادی دیتے ہیں دوسرے آسمان کے فرشتے. جب یہ تیسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں وہاں تک اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، پانچویں آسمان کے فرشتے، چھٹے آسمان کے فرشتے، ساتویں آسمان کے فرشتے. اس کے بعد اس بندے کو اللہ کے سامنے لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کا نام علقین میں لکھو. جو جنتی لوگوں کی فہرست ہے اس میں اس کا نام درج کیا جاتا ہے. اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے میرا وعدہ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، میں تجھے مٹی سے بنایا ہوں، مٹی ہی میں تجھے قیامت تک رہنا ہے. خبر میں بھیج دیا جاتا ہے، مٹی میں چلے جاتے اور وہاں پر ایک چھوٹا سوراخ کر دیا جاتا ہے. قبر میں آدمی کو جو جنتی ہے اسے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم میں دیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور جہنم کو دیکھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ، تو نے دنیا میں تجھے دو راستے ملے تھے، ایک حق کا راستہ، ایک باطل کا راستہ، ایک توحید کا راستہ، ایک شرک کا راستہ، ایک سچائی کا راستہ، ایک جھوٹ کا راستہ. تو نے توحید کے راستے کو اپنایا، سچائی کے راستے کو اپنایا، اچھے راستے کو اپنایا. اگر تو شرک اور بدعات خرافات جھنڈے بنڈے کے پیچھے جاتا
یہ تیرا مقام ہوتا جہنم میں. اللہ نے اپنے مہربانی سے تجھے بچا لیا. اس کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر ادھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے تیری نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کھڑکی کو کھولنے کا حکم دیا ہے. نم کنومت العروس، اب سو جا. کب سونا ہے؟ وہاں سونا ہے. انسان یہاں نیند پوری کرنا چاہتا ہے. حقیقی مومن جو ہے وہاں آرام کی نیند سوتا ہے. وہاں پر جو ہے خبر میں آتا ہے ایک بندہ جو ہے عصر کے وقت میں، نماز کے وقت میں اٹھ کے بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اب پڑھنا نہیں ہے، سونا ہے. وہاں آپ کو جو ہے مجبوراً سلایا جاتا ہے. وہاں آرام سے سونا ہے، یہاں نیند کو قربان کرنا ہے. تو کہا اب تمہیں سو جاؤ. ایک نئی دلہن جیسے سوتی ہے ویسے تمہیں سونا ہے. انہیں آرام کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک مومن بندے کا یہ معاملہ ہے. جب ایک برا انسان ہوتا ہے بد شکل، بری شکل میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کی روح کو نکالتے ہیں. جسم میں ادھر ادھر بھاگتی ہے روح. کوئی من گھڑت واقعہ نہیں میرے بھائی، یہ واقعتاً دنیا میں ہوتا ہے. کافر کی روح، منافق کی روح، مشرک کی روح، بدعتی کی روح، گنہگار کی روح، سودخور کی روح، دنیا میں جھوٹ بولنے والے کی روح جو ہے بھاگتی رہتی ہے پورے بدن میں. اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ایک پتلا کپڑا ایک کاٹی پہ ڈال کے جیسے گھسیٹتے ہیں آپ، کیسے پھٹ کے نکلتا ہے، ویسی تکلیف سے قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم. فرشتے اس کے چہرے پہ اور اس کے پیچھے دبر پہ مارتے ہیں، مار کے اس کی روح کو نکالتے ہیں. بڑی مشکل سے اس کی روح نکالتے ہیں. جہنم سے ایک گندا ٹاٹ لایا جاتا ہے جو ایک جیسے اس کو جو ہے کفن کہیے، اور اس بدبودار ٹاٹ میں اس کو ڈالا جاتا ہے اور اس کی روح کو لے کے جو ہے آسمان پہ چڑھتے ہیں. اور آسمان کے پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کون بدترین انسان ہے یہ، تم یہاں لائے ہو، اس کی بدبو جو ہے اتنی بری ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے. فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قرآن کہتا ہے آسمان کا ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جائے گا. وہ جنت میں جانا چھوڑو، جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا جانا ناممکن ہے ویسا ہی اس کا جنت میں جانا ناممکن ہے. کیا تعبیر ہے؟ اونٹ آپ دیکھیں، اونٹ کتنا بڑا رہتا ہے، سوئی کا سوراخ کتنا رہتا ہے، اتنا رہتا ہے. مکھی بولے تو الگ بات ہے، وہ بھی مشکل سے گھستی ہے. اونٹ کہا اللہ نے جیسے اس سوراخ میں اونٹ کا جانا ناممکن ہے، ویسے ہی ایک کافر مشرک نافرمان کا جو ہے جنت میں جانا ناممکن ہے. وہیں سے اس کی روح کو پہلے آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے. ومن یشرک باللہ، اللہ نے فرمایا سورہ حج میں ومن یشرک باللہ فکأنما قر من السماء فتخطفه الطیر او تغوی به الریح. وہیں سے اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے. اب اس کی روح کہاں گرے، پرندے نوچ کے کھائے، اس کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی. بتایا جاتا دنیا میں اگر اچھا راستہ اختیار کرتا، شرک کو چھوڑتا، توحید پہ آتا، سچائی کو اپناتا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا، جنت میں یہ جگہ ملتی تجھے. افسوس ہے تجھ پہ، تو نے جو ہے نیکی نہیں کی. دروازہ بند، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں اسے بتایا جاتا ہے اب دیکھ تو نے جو ہے شرک کا راستہ اختیار کیا، توحید کو چھوڑ دیا، بدعات، خرافات، جھنڈے بنڈے اور دنیا کی جتنی بھی جو ہے شرک کے اسباب ہیں، تعویذات ہیں، جادوگر ہیں، اور سب کچھ تو نے اپنایا. افسوس ہے تجھ پہ جس کی وجہ سے جہنم میں تیرا یہ مقام ہے. اب اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اب قبر کا عذاب جو ہے مسلسل اسے ہوتا رہتا ہے. تو اس لحاظ سے میرے بھائی آج ہم نے آخرت کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے. سوال یہ ہے، ہم نے پہلے بھی سنا تھا، آج بھی سنا ہے، کیا ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں؟
اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں پتھر ہو گئے. اللہ نے فرمایا نہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ. بسا اوقات بڑے بڑے پہاڑوں کی چٹان سے آپ دیکھے رہیں گے پانی نکلتا ہے. کس سے؟ اللہ کے خوف سے. یہ انسان ہے جو پتھر سے بھی زیادہ ظاہر میں تو گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اس کی حقیقت دیکھا جائے تو پہاڑ کی چٹان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب سختی پہ آ جاتا ہے. یہ جو ہے گنہگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اس طرح کر دیتا ہے. اپنے دلوں کی نرمی کے لیے اللہ سے توفیق مانگے، اپنے دلوں کو نرم کرے. یہ جو 10 دن ہے بڑی عظیم دن ہے. ان دنوں میں اپنے دل کو نرم کریں، اپنے رب کو منوائیں، اپنی جو زندگی تھی اس کو یاد کریں اور گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھیں. اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، دعائیں پڑھیں. آپ کے من میں جو کچھ دعائیں ہیں اللہ سے مانگیں. خصوصاً ہم وتر کی نماز میں دعائیں پڑھیں گے، اس میں ضرور آپ شریک ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دعاؤں پہ آمین کہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں سے اپنے دلوں کو ہمیں نرم کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم تمام کو ہماری جو کچھ عبادتیں ہوتی ہیں ہماری عبادتوں کو ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اے اللہ تو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری کسی بھی نیکی کو ضائع ہونے سے تو بچا لے. اے اللہ ہم تمام کو دین کے سارے کام کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے ہیں. اے اللہ وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اے اللہ وہ رات ہمیں نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.